الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ گزارش ہے کہ اللہ پاک آپ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں پر اپنی رحمت کی برسات فرمائے. آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ ہے، کیونکہ کافی لوگ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کاروبار تو ٹھیک ہے، پیسہ بھی آتا ہے، تنخواہ بھی آتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، اس میں خیر و برکت بالکل نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگ اللہ تعالی سے یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں رزق حلال بھی عطا فرما اور اس کے اندر خیر و برکت بھی عطا فرما. ایک انسان کے پاس مال و دولت ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز کا بہت سارے لوگوں میں پورا ہو جانا، تھوڑے سے کھانے کا بہت سارے لوگوں میں پورا ہو جانا، اسے برکت کہتے ہیں. ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بہت ساری دولت عطا فرما، بہت سارا مال عطا فرما، لیکن ہم لوگ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں مال اور رزق میں برکت عطا فرما. آج ہمارے مال میں، رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیا ہے اور ہمیں مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے. وہ وقت بھی ہوتا تھا جب ایک آدمی کام کرنے والا ہوتا تھا، ساری فیملی، سارا خاندان بیٹھ کر کھاتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ساری فیملی کام کرنے والی ہے لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، رزق کی تنگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، ہم قرآن کا کہنا نہیں مانتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں اور ہمارے رزق سے اللہ پاک نے برکت کو اٹھا لیا ہے. اس لیے میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں گی، اللہ پاک کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. جب اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو پھر تھوڑے سے پیسے سے بھی آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے بڑے بڑے کام پورے ہو جائیں گے. تو اس کام کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. جب مؤذن اذان دے، منادی ندا دے اور کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز
اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں تو اللہ پاک ہمیں سب سے پہلا اور بڑا انعام یہی عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ جس رزق کے لیے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اللہ پاک نماز کی وجہ سے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نماز پڑھنے والے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر اللہ پاک نورانیت عطا فرما دیتے ہیں، برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے فوائد ہیں، آخرت میں بھی اس سے کئی گنا زیادہ فوائد اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ ضرور کریں۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ وظیفے کے اوقات سمجھیں۔ وظیفے کو کرنے کے لیے 3 ٹائم ہیں۔ جو ٹائم ان 3 ٹائموں میں سے آپ کو آسان لگے آپ اس میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پہلا ٹائم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یعنی اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مال و دولت کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ تو پہلا ٹائم ہے اگر آپ کو یہ آسان لگے تو۔ اگر آپ اس ٹائم وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا ٹائم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنا ہے اور درمیان میں 40 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اللہ میاں سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر یہ دوسرا ٹائم بھی آپ کو آسان نہ لگے تو پھر اس وظیفے کا تیسرا ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ استغفار، اس کے بعد 40 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر آخر میں اسی طرح 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ استغفار کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو اس بابرکت وظیفے کے یہ 3 ٹائم ہیں۔ ان 3 میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اور فرصت ملے آپ یہ عمل ضرور کریں، اور یہ عمل آپ نے 40 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ 40 دن پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں خیر و برکت آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس رزق کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ جب آپ یہ محنت کریں گے اور یہ وظیفہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی تنگیوں کو دور کرتے جائیں گے اور حلال پاکیزہ رزق، برکت والا رزق آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر اللہ پاک آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔